گڈ مارننگ. ماں کو عزت دو، دوسری شادی کا قانون ختم کر دو. اس مہینے کا ابتدا میں نے کل بھی بڑی ہی، یہ مارچ کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ پورا مہینہ جو ہے یہ جو کیلنڈر کے مطابق تیسرا مہینہ جسے مارچ کا مہینہ کہتا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس پر میرا ایک ہے 8 اور 3 تقویت خواتین. اس میں میرا ایک گانا ہے اور لیرکس ہیں، لیکن آج میں اس پر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہوں گا. ماں کو عزت دو اور سیکنڈ لانگ میرج کا قانون ختم کر دو. پاکستان اور تمام اسلامک کنٹریز کے لیے میرا یہ دلیل کے ساتھ میرا یہ ولاگز اور آرٹیکل ہے کہ جب دنیا میں اس چیز پر مکمل ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ نیکسٹ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، تو چند لوگ اس غلامی کو باقی رکھنے کے لیے، جو لوگ دوسری میرج، تیسری میرج، چوتھی میرج کی بات کرتے ہیں، وہ قرآنک لا کے مطابق غلام بنانے کی بات کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو دوسری تیسری چوتھی کا جو آپ بات کرتے ہو، بعض لوگ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھویں نویں تک وہ جو بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں غلام بنانے کی. قرآن کی آیت ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی ہوئی ہے، اللہ تعدلوا فواحدہ او ما ملکت ایمانکم. جب تمہاری جوانی بہت بڑھ جائے اور تمہیں ڈر ہو کہ تم نے گناہ کا خطرہ ہے، تو اس ٹائم ایک شادی کرو بس. اللہ تعدلوا فواحدہ، صرف ایک شادی کر سکتے ہو، لانگ ٹرم میرج ایک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر کیا کہا، او ما ملکت ایمانکم، اگر تم نے دوسری یا تیسری چوتھی کرنی ہے تو وہ تم غلام سے کر سکتے ہو، آزاد سے نہیں کر سکتے. یہ قرآنک لا کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان اور دوسرے اسلامک کنٹریز کو یہ میں باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ قانون میں اگر آپ نے دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھویں کی اگر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے غلام بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے. برائے مہربانی اس قانون کو ختم کیا جائے. ماں کو عزت دو، سیکنڈ میرج کا قانون ختم کر دو، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 8 اور 3 تقویت خواتین، دوسری شادی کا قانون ختم کر دو. ماں کو عزت دو، ماں کو عزت دو، ماں کو عزت دو. تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو دلیل سے بات سمجھایا ہے. میں ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو، بیسٹ ایفرٹ فار وومن امپاورمنٹ. تو اگر آپ نے دوسری تیسری شادی کا قانون ختم نہ کیا تو یاد رکھیے پھر اس چیز کی بھی آپ اجازت دیں کہ اسی کورٹ کے اندر متا بھی رجسٹر ہو سکے. جو ایک دن کا عارضی نکاح ہوتا ہے جسے متا کہتے ہیں، وہ بھی رجسٹر ہو سکے، وہ بھی لیگل آپ نوٹس جاری کریں اس کا بھی. اگر آپ
دوسری تیسری شادی کا قانون ختم نہیں کر سکتے. جو حنفیوں کا نکاح موقت جسے کہتے ہیں وقتی نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح جسے وقتی نکاح کہتے ہیں، نکاح موقت وقتی نکاح، اس کو بھی آپ لیگل کریں پھر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کو لیگل طور پر قانون ختم نہیں کرتے تو پھر آپ ما ملکت کو آپ باقاعدہ رجسٹر کریں فاطمی مذہب کے مطابق. فاطمی شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ما ملکت کے تحت عارضی ملاپ ہو سکتا ہے. حنفی یہ کہتے ہیں کہ جی وقتی نکاح موقت جسے کہتے ہیں کہ وہ عارضی ہو سکتا ہے. اور متع میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 1 دن کا نکاح بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسری تیسری شادی کو قانون کا درجہ دینا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ متع اور موقت اور ماملکت کو آپ پھر باقاعدہ قانونی مرتبہ دو. اگر نہیں تو پھر ہمارا یہی احتجاج رہے گا کہ آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. یہ عالم عدالت انصاف میں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس بات کو میں اپروو کر سکتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق اسلامک کنٹریز، پاکستان اور اسلامک کنٹریز میں غلام بنایا جاتا ہے 2nd 3rd 4th وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے. بیوی دس، آپ اس چیز کو خیال رکھیے، ماں کو عزت دو، 2nd میرج کا قانون ختم کر دو. بیوی دس. David Ariel, singer and researcher, always with you.